محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مامون الرشید کے زمانے کے اندر پیش آنے والا ایک واقعہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات ہم حاصل کریں گے۔ مامون الرشید کا زمانہ ہے۔ ایک داہریہ مامون الرشید کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا عالم جو ہے اس کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، عام لوگوں کے ساتھ یا چھوٹے موٹے عالم کے ساتھ میں بات نہیں کروں۔ چنانچہ مامون الرشید نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو بلوایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کا وعدہ کر لیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اب ادھر داہریہ دربار کے اندر بیٹھا بار بار کہتا ہے کہ تم لوگوں کا امام ابھی تک نہیں آیا۔ اگر وہ سچا ہوتا، میرے ساتھ مقابلے کی اس کے اندر طاقت ہوتی، قوت ہوتی، تو وہ لازمی طور پر آ جاتا، لیکن نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنی کترا رہا ہے، وہ سامنے آنا ہی نہیں چاہتا اور بار بار اسی بات کو دہرا رہا ہے۔ چنانچہ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ ڈھینگے مار مار کر جب جانے لگا کہ ابھی میں جاتا ہوں، تم لوگوں کا امام میرے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتا، نہ وہ آنے کی طاقت رکھتا ہے، تو چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ اب وہ کہنے لگا کہ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا جلدی آنے کا، لیکن آپ جلدی آنے کے بجائے اتنی تاخیر کے ساتھ آئے ہیں۔ اتنی تاخیر سے آنے کی وجہ کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو بھائی، میرے گھر اور بادشاہ کے دربار کے اندر ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا کو عبور کرنے کے لیے مجھے ایک کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے گھر سے وقت مقررہ پر چلا ہوں، جب میں یہاں پر پہنچا ہوں دیکھا تو کشتی موجود نہیں تھی۔ اب میں کشتی کے انتظار میں وہاں پر بیٹھ گیا ہوں اور ارد گرد دیکھ رہا ہوں کہ کشتی آئے اور میں اس کشتی پر سوار ہو کر اس دریا کو عبور کروں اور وقت مقررہ پر ان لوگوں کے پاس یعنی آپ لوگوں کے پاس میں پہنچ جاؤں، لیکن کشتی نہ آنی تھی نہ آئی۔ میں اس حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اس دریا کے درمیان سے ایک لکڑی نکلی اور وہ لکڑی خود بخود چرنا شروع ہو گئی۔ اب میری حیرانگی بڑھتی گئی اور اس لکڑی کے چرنے کے بعد اس کے تختے بن گئے۔ اب ان تختوں نے پھر خود بخود آپس کے اندر جڑنا شروع کر دیا، پھر خود بخود دریا کے اندر سے میخیں نکلیں اور وہ ان تختوں کے اوپر لگنا شروع ہو گئی۔ اب جس وقت وہ میخیں لگ گئی اور ایک کشتی تیار ہو گئی تو وہ خود بخود کشتی میری طرف چل پڑی۔ میں دریا کے کنارے پر موجود ہوں اور وہ کشتی آ جاتی ہے جھک کر میری طرف، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جائے۔ اب اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں، میں اس کشتی کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ کشتی لے کر مجھے دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ میں وہاں پر پہنچ کر اب کشتی پھر جھک گئی، گویا مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ میں اتر گیا، اتر کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کشتی واپس جا رہی ہے۔ اب میری حیرانگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ حیران تو میں پہلے سے تھا، اب حیرانگی اور بڑھ گئی۔ اب جس وقت میں نے دیکھا کہ وہ کشتی دریا کے درمیان میں گئی ہے تو اب اس کشتی کے اندر سے سب سے پہلے لاکھ نکلی جو سوراخوں کے اندر بھری گئی تھی، پھر اس کے اندر سے میخیں نکلی، پھر ان میخوں کے بعد وہ میخیں دریا میں غائب ہو گئی۔ اب وہ جو تختے تھے وہ دوبارہ سے لکڑی بنے، لکڑی کا ایک تنا بن کر وہ دوبارہ سے وہ بھی پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ اب اس پر میں کھڑا اور حیرانگی اور پریشانی کے اندر دیکھتا رہا کہ وقت کا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اب اس حیرانگی کے عالم کے اندر میں نے ذرا غور کیا تو معلوم ہوا کہ وقت کافی بیت چکا ہے، تو میں آپ لوگوں کے پاس چلا آیا۔ اب وہ داہریہ کہنے لگا کہ
کہ امام صاحب آپ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور آپ کی عقل اتنے بھی کام نہیں کرتی، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کبھی یہ ہو سکا ہے کہ درخت کے اندر سے نکالنے والا نہیں ہے، پانی کے اندر سے نکالنے والا کوئی نہیں، اور خود بخود تنا نکلا ہے اور وہ بھی خشک تنا ہو، اور پھر اس کو چیرنے والا کوئی نہیں اور اس درخت سے خود بخود تنے سے وہ تختے چر کر بن جائے، پھر کوئی نکالنے ان تختوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں، اور وہ تختوں کو جوڑ کر اس کی ایک کشتی بنا دی جائے، پھر میخیں لگانے والا کوئی نہیں اور خود بخود میخیں لگ جائیں، پھر لاکھ بھرنے والا کوئی نہیں، خود بخود لاکھ بھری جائے، پھر وہ خود بخود کشتی تیار ہو کر اب چلانے والا کوئی نہیں اور وہ کشتی چل کر آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ کو سوار کر وہ کشتی دوسرے کنارے پر لے جائے۔ یہ کبھی ہو سکا ہے؟ ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی۔ آپ کوئی کام کی بات کریں، کوئی کرنے والی بات کریں، کیسی آپ اوٹ پٹانگ باتیں مار رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائی تیری بات کا جواب ہو گیا۔ جس وقت ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر میخیں لگانے والے کے اس پر میخیں لگ نہیں سکتی، اور بغیر لاکھ بھرنے والے کے اس کے اوپر لاکھ لگ نہیں سکتی، بھری نہیں جا سکتی، خود بخود کشتی بن نہیں سکتی، پھر چلانے والا کوئی نہیں اور خود بخود وہ کشتی چل نہیں سکتی، خود بخود سوار کر کے دوسرے کنارے پر وہ جا نہیں سکتی، تو میرا بھائی اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات یہ بغیر بنانے والے کے خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب بنانے والا نہ ہوگا تو یہ کائنات کا نظام بن نہیں سکتا، چلانے والا نہیں ہوگا تو کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو یہ تیری بات کا جواب ہو گیا۔ اس پر وہ دہریا حیران اور پریشان رہ گیا، اب اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ قرآن حدیث کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو حکم اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔